بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جناب 21 دسمبر ہے سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج آپ سے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں اور خبریں کچھ تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے، ہم بلا وجہ سنسنی نہیں پیدا کر رہے لیکن سنجیدہ نوعیت کی ہیں، اور خاص طور پہ سنجیدہ نوعیت کی اس اعتبار سے کہ ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش جو بار بار جس کا اظہار پاکستان کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ اور اب پھر فوری طور پہ کل بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات بالکل بڑے وثوق سے کہی اور پوری دنیا کو بتائی کہ جناب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے اور ایک جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے اس خطے کو، اور اگر اس طرح کی کوئی سرجیکل سٹرائک کا جو پلان بنایا جا رہا ہے، اگر وہ کچھ کیا تو پاکستان کی طرف سے سخت جواب دیا جائے گا۔ اب یہ باتیں کچھ دنوں سے تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہیں، اور تازہ ترین کیوں اتنی یہ سنجیدہ باتیں اور سنجیدگی سے، اور وہ بھی انتہائی ہائیسٹ لیول پہ کہی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ابوظہبی میں بیٹھ کے یہ بات کی، اور یہ بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالعموم ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نارمل سچویشن میں کیا، تھوڑی سی بھی خراب سچویشن میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کی پریس کانفرنس کسی بھی ایک ملک کا وزیر خارجہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طرح کی پریس کانفرنس کرے اور میڈیا ٹاک کرے اور اس میں بتائے کہ جناب پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ تو یہ تازہ ترین باتیں کیسے آئیں اور اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کانسپریسی تھیوریز بہت ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جیسے ہی پاکستان میں کسی حکومت کو خطرہ ہو تو ادھر سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ بعض اوقات یہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ یہ صحیح نہیں بھی ہوتا، اور اس وقت جب کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، انڈیا اور چائنا کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور میں کہتا ہوں حالت جنگ میں ہیں دونوں، بلکہ ایک چائنا تو ایک جنگ چھیڑ چکا ہے اور وہ اپنے علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے، اور مفتوحہ علاقے جو ہیں اس کے پاس ہیں، اور مسلسل علاقے فتح کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن ہے۔ اب تازہ ترین کیا اقدامات ہوئے جس کی وجہ سے یہ باتیں کہی گئیں؟ سب سے پہلے تو چائنا کی طرف سے چائنا نے بھی کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، ان کا بھی بتاتا ہوں۔ کچھ سگنلز انڈیا کی طرف سے آئے ہیں، یہ ساری جو پاکستان میں اس وقت خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ کچھ سائن انڈیا کی طرف سے آئے ہیں، کچھ چائنا کی طرف سے آئے ہیں، اور پھر چائنا اور پاکستان مل کے یہاں پہ مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں، اور وہ صرف فوجی مشقیں نہیں ہیں بلکہ وہ کافی کچھ ہے۔ اور اس لیے اور پھر یہاں پہ بھی اس وقت پاکستان میں بھی ایک غیر اعلانیہ قسم کی ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہماری مسلح افواج تیار ہیں، خواہ وہ بحری ہیں، فضائیہ ہیں، پاک فضائیہ تیار ہے، پاک بحریہ تیار ہے، اور بری افواج بھی بالکل تیار ہیں۔ اور ایسے ایئرپورٹس، ایسے رن ویز جو ہیں جو کہ نان کنونشنل جن کو کہا جاتا ہے، غیر روایتی ہیں۔ ایک تو ہے ہمارے ایئر بیس جو نظر آ رہے ہیں، ہمارے ہوائی اڈے جو نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو وقتی جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم رن ویز کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور بیسس کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں ہماری مسلح افواج، تو وہ بھی سٹینڈ بائی پہ ہیں، ان کو بھی تیار رکھا ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، پہلے ہم انڈیا کی طرف چلتے ہیں۔ انڈیا کے جناب وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ، وہ بولے ہیں حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بتایا ہے کہ جناب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے بتایا کہ انڈیا اور چائنا کے بارڈر پہ، انڈیا اور چائنا کے بارڈر پہ سٹینڈ آف ہے، دونوں طرف سے چوکس ہے مسلح افواج، پاکستان چائنا کی فوج بھی اور انڈیا کی فوج بھی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، پوری ڈیٹیل ہے لیکن میں شارٹ بریف آپ کو بتا رہا ہوں
بریفلی، وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اور دوسری جانب ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں چائنا کی طرف سے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے یہ ایک روایتی قسم کا ہوتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ اگر انڈیا کی ڈگنیٹی کو ہٹ کیا گیا اور رسپیکٹ کو ہٹ کیا گیا تو پھر یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے اور اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ انڈیا ایک پیسفل کنٹری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امن کو کمزوری سمجھا جائے، لہٰذا وہ کہتے ہیں جو کچھ لداخ والی سائڈ پہ ہو رہا ہے اور جو اس کا سیکٹر ہے لداخ سیکٹر، وہاں پہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ہمارا دشمن ملک جو کچھ کر رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں۔ یہ ہو گیا جی راجناتھ سنگھ، یہ خاص طور پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ گفتگو کی ہے اور وہ ہے لداخ سٹینڈ آف پہ۔ اب دوسری جانب آتے ہیں، وہ ہے جناب بپن راوت جو ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف انڈین آرمی کے سب سے بڑے بابا۔ وہ کلکتہ میں بولے ہیں جی۔ وہ کلکتہ میں کیا بولے ہیں؟ وہ کلکتہ میں بولے ہیں جناب کہ چائنا جو ہے، چائنا وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اس کی نظر آ رہی ہے اور تبت بارڈر پہ، اور خاص طور پہ اس نے کہا کہ تبت بارڈر پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نظر آئی ہیں جو کہ غیر معمولی ہیں اور چائنا اس جانب بہت ساری فوجی اقدامات کر رہا ہے، فوجی موومنٹ ان کی نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایڈونچرزم کیا گیا، ایونچولیٹی ہوئی تو پھر انڈیا جو ہے وہ تیار ہے، انڈیا کی فوج تیار ہے۔ اب اس میں بپن راوت کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ میننگ فل ہے، اور میننگ فل اس سینس میں ہے کہ وہ ذرا ان ڈیٹیل انہوں نے بولا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو PLA ہے اس کی کچھ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ نظر آئی ہیں، اور تبت ریجن میں اور چائنا کی حدود میں، اور اس سلسلے میں ہم بھی تیار ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ جناب یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو انڈین فورسز بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی بھی صورت میں ان کو بھی کم تر نہ سمجھا جائے، وہ بہت ہی ویل ایکوپڈ ہیں اور ڈیل کر سکتی ہیں ہر طرح کی ایونچولیٹی کو، ہر طرح کے ایڈونچرزم کو، اور انڈیا کو کبھی بھی انڈین فورس کو چائنا جو ہے وہ اس کو نارمل وے میں نہ لے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم جناب جو کچھ بھی چائنا اپنی سائڈ پہ کر رہا ہے اور اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کا میچنگ رسپانس جو کہ چائنا کو نظر نہیں آ رہا، دنیا کو نظر نہیں آ رہا، وہ ہم انڈین سائڈ پہ بھی ویسے ہی اقدامات کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس بپن راوت نے جو بات کی وہ یہ کی کہ جناب سمندری، بحری، فضائی اور زمینی افواج جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ چائنا جو ہے وہ اپنی بحری ایکٹیویٹیز یعنی کہ بحری افواج کو اس نے ایکٹیو کیا ہوا ہے، چائنا کی فضائیہ ایکٹیو ہے، اور چائنا کی بری فوج بھی ایکٹیو ہے یعنی کہ زمینی فوج، آرمی، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کافی سنجیدہ ہیں اور ہم ان کو نوٹ کر رہے ہیں اور آبزرو کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ ڈوکلان والی سائڈ پہ بھی جو PLA کی یعنی کہ چینی افواج کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی غیر معمولی طور پہ بڑھ گئی ہیں، اور وہ ایسی ہی ایکٹیویٹیز ہیں ڈوکلان والے بارڈر پہ چائنیز آرمی کی جیسی کہ 2017 میں تھی۔ اور اس کے جواب میں پھر انہوں نے کہا ہے جناب کہ انڈین آرمی جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور تمام ضروری اقدامات ہم نے کر لیے ہیں، اور یہاں تک تو اس نے چائنا کے خلاف، چائنا کے بارے میں بات کی بپن راوت نے۔ اس کے بعد آگے جا کے وہ پاکستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں جناب، اور وہ کہتے ہیں کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی
جو خلاف ورزیاں مسلسل پاکستان کر رہا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا ذمہ دار انہوں نے چائنا کو ٹھہرا دیا، اور لائن آف کنٹرول جو ہے یعنی کہ پاک انڈیا بارڈر کشمیر والی سائڈ پہ، وہاں پہ اس نے سارا ملبہ ڈال دیا پاکستان پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان خلاف ورزیوں کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس کے اپوزٹ ہیں ساری چیزیں۔ لائن آف کنٹرول پہ پاکستان اقوام متحدہ کو بھی ثبوت دے چکا ہے کہ اس وقت جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کیا ہو رہا ہے، لائن آف کنٹرول پہ کیا ہو رہا ہے، یہ پاکستان اقوام متحدہ کو، اقوام متحدہ کے آبزرورز کو، اور ایون یہاں سے ڈپلومیٹس کو لے جا کے، غیر ملکی سفارتکاروں کو LOC پہ لے جا کے ساری سچویشن دکھا چکا ہے، ان کو براہ راست دکھا چکا ہے، غیر ملکی میڈیا کو ایکسیس دے چکا ہے LOC پہ پاکستان، جبکہ دوسری جانب ایسی کوئی سہولت، ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ ایون اقوام متحدہ کے جو آبزرور ہیں، ملٹری آبزرور، ان کو بھی وہاں جانے کی، اس سائڈ پہ ان کو بھی موومنٹ کی اجازت نہیں ہے، وہ آبزرو نہیں کر سکتے، ان کو بھی روکا ہوا ہے، جبکہ یہ ایک جو UN ریزولوشن ہے اس کے اکارڈنگلی اور پاک انڈیا معاہدہ اس کے مطابق بھی اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ اس کی میں بتا دیتا ہوں، اور یہ ملبہ، اور ہم آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ دفتر خارجہ ہر روز، ہر دوسرے دن انڈین ڈپلومیٹس کو بلاتا ہے، احتجاج کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے ہمارے سولین کو شہید کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جبکہ پاکستان جواب میں ضرور کارروائی کرتا ہے اور وہ اس کے فوجی ٹھکانوں کو، انڈیا کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اب جناب یہ لائن آف کنٹرول ادھر چائنا کو بپن راوت نے کہہ دیا، ادھر کہہ دیا پاکستان کو، اور دوسرے جانب پھر اس نے کہا کہ جناب خاص طور پہ اس نے کہا جناب جیسے چائنا اور پاکستان یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو انڈیا کی جو بحریہ فضائیہ ہے جو ہے، ایک تو وہ آپس میں متحد ہے، اب یہ مجھے نہیں پتہ کیا کہنے کی ضرورت پیش آئی، کیا وہ پہلے لڑائی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی انڈین مسلح افواج جو ہیں وہ آپس میں متحد ہیں، اور خواہ وہ بری ہیں، بحری ہیں، یا پھر فضائیہ ہیں، یہ سب کے سب تیار ہیں، اور کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو انڈیا جو ہے وہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا بھرپور دفاع کرے گا۔ تو یہ بپن راوت ہو گئے، تو ہم نے آپ کو دونوں کا بتا دیا کہ دونوں طرف سے انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سول سائڈ، اور اس کے بعد بپن راوت کولکتہ میں بولے۔ اب آتے ہیں کیا ایکچوئل یہی چیز ہے؟ ایکچوئل چائنا کی طرف سے تو ہم مان لیتے ہیں جی، چائنا تو بہت برا حال کیا ہے انڈیا کا، مار مار کے اس کا بھرکس نکالا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ کچھ لیٹسٹ بھی چیزیں آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لیٹسٹ امیجز آئے ہیں کہ چائنا کی طرف سے انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ تازہ ترین امیجز جو آئے ہیں اس میں چائنا جو ہے وہ ایک طرف ڈائلاگ کر رہا ہے، ایک طرف اس نے مذاکرات کا ڈور ڈالا ہوا ہے، سول سائڈ پہ بھی اور ملٹری سائڈ پہ بھی، لیکن ایکچوئل وہ کہتے ہیں گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ چائنا مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے، چائنا مسلسل اپنی جو بنکرز ہیں، دفاعی تنصیبات ہیں، وہ نصب کر رہا ہے، اور دفاعی تعمیرات کر رہا ہے، اور فوجی تعمیرات کر رہا ہے، اور اس کے ارادوں سے کہیں سے بھی یہ نظر نہیں آتا کہ وہ جو کچھ کمٹمنٹ کر کے جاتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ جو آخری ڈائلاگ ہوئے انڈیا اور چائنا کے درمیان وہ تھے 18 دسمبر کو 2 دن پہلے، اور 2 دن پہلے بھی چائنا یہ تھے خارجہ وزارت خارجہ کی سطح پہ، چائنا اور انڈیا کے وزارت خارجہ کی سطح کے مذاکرات، اور اس میں بھی چائنا انڈیا کو لالی پاپ دے کے چلا گیا، اور جس بات پہ اتفاق ہوا کہ گفتگو جاری رہے گی، ڈی ایسکیلیشن کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے، لیکن انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایسی کوئی چیز بھی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی، جبکہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں، اور اسی لیے یہ ذرا چیخو پکار
زیادہ نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں جناب کہ جو پہلے کچی سڑکیں نظر آ رہی تھیں لداخ والی سائڈ پہ، یہ جو ویسٹرن کمانڈ ہے جی جو چائنا کی، اس پہ یعنی کہ لداخ سیکٹر کہہ لیں سادہ زبان میں، تو لداخ سیکٹر میں اور ڈوکلان میں اور تبت سیکٹر میں، ان ساری جگہوں پہ وہ کہتے ہیں جو تصاویر ہمیں نظر آ رہی ہیں، پہلے جہاں پہ کچی سڑکیں تھیں اب وہاں پہ میٹرڈ سڑکیں بن چکی ہیں، اور خاص طور پہ اکسائی چن ایریا جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں، بڑے بڑے وہیکلز آ جا رہے ہیں اور بہت ہیوی ایکوپمنٹس جو ہیں دفاعی نوعیت کے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 دن پہلے اور 1 دن پہلے کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب چائنا ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہا ہے۔ اب آتے ہیں چائنا خود کیا کر رہا ہے۔ چائنا نے یہ کیا ہے جناب کہ ویسٹرن تھیٹر کمانڈ جس کو کہتے ہیں، چین کے صدر نے فوری طور پہ نیا کمانڈر جو ہے وہاں پہ تعینات کیا ہے۔ جنرل یوانگ جو ہیں ان کو جناب ویسٹرن تھیٹر کمانڈ سونپی ہے اور تازہ دم جرنیل اتارا ہے، اور یہ ایکٹیویٹی صرف 2 دن پہلے ہوئی ہے جناب۔ اب جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نئے جنرل کی تعیناتی کو بھی میننگ فل قرار دیا جا رہا ہے، اور جو پہلے مذاکرات کر رہے تھے، جن کی کمانڈ میں مذاکرات ہو رہے تھے، وہ سین سے ہٹ جائیں گے، نئے کمانڈر نئے جنرل جائیں گے اور نئے سرے سے بات شروع ہوگی۔ اور جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ موجود ہے جناب اس خبر کی ڈیٹیل کہ 18 دسمبر کو، اور دوسری بات جو اگلی بات انہوں نے کہی کہ سچویشن بالکل چائنا کہہ رہا ہے جناب کہ ہم اپنے ایک انچ کا دفاع کریں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ اسکلیشن ہو، شدت میں اضافہ ہو، کشیدگی میں اضافہ ہو، لیکن جو چائنا ہے اپنا حق ہے، جو چائنا کا کلیم ہے، چائنا اس کلیم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ گجی مار جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ مار رہا ہے۔ وہ ایسے تو انڈیا کا ہندو کا اصول ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، تو چائنا وہی اقدامات انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو انڈین وزیر دفاع کا بھی بتا دیا میں نے، انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت ملٹری سائڈ کا بھی بتا دیا، چین کے صدر کیا کر رہے ہیں اور نیا کمانڈر اتار دیا، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل اپنی فورس کو بڑھا رہے ہیں اور مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ پھر انڈیا جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دنیا کو بتا رہے ہیں، ایون یورپی یونین کنٹریز کو، یورپین ایمبیسیڈرز کو بلا کے بریفنگ دی جا چکی ہے۔ جو پرماننٹ ممبرز ہیں سلامتی کونسل کے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ان کو بریف کیا جا چکا ہے۔ ڈوزیس کے بارے میں پاکستان بتا چکا ہے، انڈیا کے خلاف جو کچھ ہے۔ اور ایک واقعہ جو ہوا، اقوام متحدہ کی گاڑی پر بھارت نے حملہ کیا اور اس کی اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل اور ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور انڈین جرنلسٹ نے وہاں پہ ان سے سوالات بھی کیے خاص طور پہ ٹوسٹ کر کے، لیکن اقوام متحدہ میں جو موجود تھے سیکرٹری جنرل کے ترجمان، انہوں نے کسی قسم کی کوئی تردید نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اقوام متحدہ کے آبزرورز کی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے، زخمی کوئی نہیں ہوا، گولیوں کے نشانات موجود ہیں، ہمیں رپورٹ ملی ہے تو ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اب پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے جناب کہ لائن آف ایکشن کنٹرول پہ جو آزاد جموں و کشمیر سائڈ پہ اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کی گاڑیوں پہ جو نشانہ بنایا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، اس کی تحقیقات کی جائیں، اور اس کا باقاعدہ طور پہ درخواست بھیجی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے جناب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کو اور سلامتی کونسل کے
میں صدر کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی اور سلامتی کونسل کے صدر کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے، اور خط میں باضابطہ طور پہ پاکستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کر دی گئی ہے، اور ادھر مستقل مندوب جو ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے، انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو اس بارے میں واضح طور پہ کچھ اس میں تصاویر دی گئی ہیں جی گاڑیوں کی ثبوت کے طور پہ، شواہد پیش کیے گئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں، اور خط جو ہے وہ منیر اکرم صاحب نے لکھا ہے اور دونوں کو، اور اس میں واضح طور پہ یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اب یہ سلسلہ کافی عرصے سے جی چل رہا ہے، اور مستقل مندوب نے جی ہمارے جو مستقل مندوب ہیں اس میں ٹوٹل جو اب تک بتائی گئی ہیں ان کو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ 300 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی لائن آف کنٹرول پہ ہو چکی ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ ہو چکی ہے بھارت کی طرف سے، اور 9 خواتین 68 بچوں سمیت 276 افراد 276 متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 27 جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 9 خواتین 68 بچے اور 276 افراد متاثر ہوئے، 27 افراد جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ یہ شواہد کے طور پہ ساری چیزیں لگائی گئی ہیں، اور خاص طور پہ جناب پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اس چیز کو اٹھا رہا ہے، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ دونوں اس چیز کو اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں بہت ہی انتہائی ہائیسٹ لیول کی ہیں جی، یہ بہت ہی سینسٹیو نوعیت کی ہیں، وہ فوجی مشقیں چل رہی ہیں، اور یہ فوجی مشقیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود آبزرو کیں، اور پھر ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا صاحب جی انہوں نے آبزرو کیں، اور ہمارے پاک فضائیہ، پاک بحریہ، یہ سب کے سب ہماری ملٹری لیڈرشپ جا رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ اس میں اسٹریٹجک جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ انڈیا والی سائڈ کے وزیر دفاع اور چیف آف ڈیفنس بپن راوت کی گفتگو میں نے آپ کو سنوا دی، تو وہ چائنا کو بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، چائنا کو چائنا کے محاذ پہ، پاکستان کو پاکستان کے محاذ پہ، اور ان کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جس کی بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ان کو معلوم ہے کہ چائنا اور پاکستان اس وقت ایک ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان اور چائنا کے مفادات، وہ خواہ تجارتی مفادات ہیں، مالی مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، علاقائی مفادات ہیں، اور سی پیک کی صورت میں خاص طور پہ، اور پھر چائنا اور انڈیا کے درمیان جو براہ راست، اور انڈیا کا امریکہ کا فرنٹ مین بننے کا فیصلہ، یہ ساری چیزیں اس سے بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان چائنا اور پاکستان جو ہے ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، اور یہ بھی بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان ایک خاموشی سے سائلنٹلی ایک بہت ہی مخفی قسم کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور وہ ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو چائنا اور پاکستان اس کو مل کر لڑیں گے۔ وہ اٹیک ہوتا ہے چائنا پہ تو وہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پہ کیا جاتا ہے تو وہ چائنا جو ہے وہ سمجھے گا کہ چائنا پہ ہوا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بڑھ رہی ہیں چیزیں، اور پاکستان جو اس وقت ناراض ملک ہیں، دوست ملک جو ناراض ہیں، ان کو بھی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس حد تک ضرور۔ اور پھر خاص طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈین آرمی چیف جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی سعودی عرب اور UAE وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اسی جنگ کے بارے میں جو وہ چھیڑنا چاہ رہے ہیں، ایک جنگ ہو سکتا ہے کہ ان کو بتانے گئے ہوں کہ جناب آپ کو ہم اگر یہ ہوتا ہے تو آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے، پاکستان کے حق میں اس طرح سے نہیں آنا جیسے ماضی میں آتے رہے ہیں، آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے۔
تو چیزیں بڑی انفارمیشن ظاہر ہے ملتی رہتی ہیں، اور پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے دوست ممالک بھی بتاتے رہتے ہیں۔ تو خاص طور پہ انڈین آرمی چیف کا سعودی عرب، UAE اور ان ملکوں کا دورہ، تو یہ ایک کافی ایسا تھا۔ آپ اگر 71 میں چلے جائیں، 71 سے پہلے اگر اندرا گاندھی بھارتی وزیر اعظم، ان کے وزیر خارجہ اور اس وقت کی انڈین جو ملٹری لیڈرشپ تھی، ان کے جب وزٹ بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی نوعیت کے تھے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہو تو دو بدو جو بھی لڑنی ہے اس میں پاکستان اور چائنا کو براہ راست ہٹ کیا جائے، اور پاکستان کو انڈر پریشر لا کے جنگ مسلط کر کے، کیونکہ اکانومی پاکستان کی اچھی نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کو انٹر لنک کر لیں آپ، سعودی عرب پیسے بھی مانگ رہا ہے، واپس کر رہے ہیں ہم، اور UAE بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ محض باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک خطرناک سچویشن موجود ہے، اور خاص طور پہ پھر میں کہوں گا کہ 20 جنوری سے پہلے یہ خطرہ بہت ہی زیادہ منڈلاتا رہے گا۔